بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اپنے اوقات اور حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو وہ ہے کہ آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو اس کے اصل دروازوں سے، گھروں میں اس کے اصل دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور سوالیہ انداز میں بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی سے سب سے کم سوالات کیے، پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت نے بہت کم سوالات کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صرف 14 سوالات اس امت نے اپنے نبی سے کیے، اور قرآن پاک میں ان 14 سوالات کو بھی الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ 14 میں 8 سوالات تو سورہ بقرہ میں، گزشتہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پہلا سوال تھا، اور آج جو ابھی ہم پڑھے ہیں یہ دوسرا سوال ہے۔ بقیہ اور سوالات ہیں جو اسی صورت کے اندر ہیں، اور بقیہ جو 6 سوال ہیں وہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ہیں۔ سب سے آخری میں سورہ والنازعات میں ایک سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والا جو سوال ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت توجیہ اس کی فرمائی۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حسن ہے کہ پہلے 2 سوالات جو ہیں وہ تخلیق اور مبدأ کے بارے میں ہیں، اس لیے کہ یسألونک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں اللہ کی ذات سے متعلق سوال ہے، اور یسألونک عن الأہلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق سوال ہے۔ اور ذات کی پہچان اور چیزوں کی پہچان یہ شروع ہی میں ہوتی ہے، دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اس کو شروع ہی میں پہچان ہو جاتی ہے۔ آخری کے جو 2 سوال ہیں، ایک سوال پہاڑوں سے متعلق ہے، تو پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن چلا دے گا۔
فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور ان کو بالکل چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ قیامت سے متعلق ہے۔ اور آخری جو سوال ہے عن الساعہ، وہ تو وضاحت کے ساتھ قیامت سے متعلق ہے۔ تو امام رازی نے فرمایا کہ شروع کے دو سوال سٹارٹنگ کے ہیں، یعنی کہ دنیا کی تخلیق کے ہیں، اور آخری دو سوال دنیا کی اختتام کے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے نکات ہیں قرآن میں، جیسے ہم سورہ نساء پڑھتے ہیں جس کی ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور سورہ نساء 15ویں، یہ شروع کے 15 پاروں میں، یہ شروع کے آدھے قرآن میں آدھا قرآن جو ہے وہ سورہ کہف سے ہے۔ سورہ کہف کے درمیان میں ایک آیت ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہاں قرآن کریم کے آدھے حروف ہوتے ہیں، وہ حروف موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے سورہ کہف کے اندر، تو وہ جو ہے وہ آدھا قرآن ہے۔ ولیت جو ہے یہ شروع کا ہے، لطف یہ دوسرے قرآن کی ابتدا، یعنی کہ دو حصوں میں قرآن کے حروف کو اگر ہم تقسیم کریں تو آدھا وہاں بنتا ہے۔ تو شروع کا جو آدھا ہے اس میں چوتھے نمبر پر جو سورہ ہے وہ سورہ نساء ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اور چوتھے نمبر پر سورہ نساء۔ اس کی ابتدا بھی یا ایھا الناس سے ہے، اور جو نصف ثانی ہے، دوسرا آدھا جو ہے، اس میں جو چوتھا نمبر کا سورہ ہے وہ سورہ حج ہے، اس کی ابتدا بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے ہے۔ امام رازی نے اس طرح کی چیزیں بھی نقل فرمائیں، یہ قرآن کی ادبیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند ہوتا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کے مقام الگ الگ ہوتے ہیں، شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ چاند کا کیا قصہ ہے؟ شروع میں تو بالکل دھاگا باریک نظر آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اور ایک وقت پر پورا بڑھ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ چیزوں کی علت اور وجہ اور سبب کے پیچھے آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی حکمت کا آدمی معلوم کر لے کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ ایک حکم ہے اللہ کا تو اس کی وجہ کے پیچھے آدمی نہ پڑے، اس کے فوائد معلوم کر لے اور اس پر عمل کر لے۔ غیر ضروری سوال ہے علت کے بارے میں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ علتوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ علت کا سمجھنا، کاز کا سمجھنا ذہن سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ایک انسان کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے۔ اب اگر کسی کو علت سمجھ میں نہ آئے، سبب وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ انکار کر دے گا۔ تو اسی لیے شریعت میں، اسلامی احکام میں علتوں کے پیچھے آدمی نہیں جائے، بلکہ فائدہ معلوم کر لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ جیسے ہم یہ سوال کریں کہ اللہ نے فجر کی نماز صبح کے وقت میں کیوں رکھی، تو یہ کیوں کا جو سوال ہے یہ اسلام میں جائز نہیں، رکھی ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں اتارا، وجہ کے بارے میں آدمی پیچھے نہ پڑے، بلکہ جو حکم ہے اس پر آدمی عمل کرے۔ سوال ہو رہا ہے علت کے بارے میں کہ یہ چاند کیوں ہوتا ہے، سائنٹیفک جواب جو بھی ہو، لیکن اسلام نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے نبی آپ ان کو جواب میں یہ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے متعین کرنے کا ذریعہ ہیں اور حج کی تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاند ہی سے حج کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، چاند ہی سے زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، چاند ہی سے عورت کی عدت کا پتہ چلتا ہے، چاند ہی کے مہینوں سے اس کی نفقے کا حکم متعین ہوتا ہے، چاند ہی کے ذریعے سے انسان کی عمر لگائی جاتی ہے۔ شمسی اور سورج کا جو نظام ہے وہ چونکہ نظر آنے والا نہیں ہے، ہر آدمی روز سورج دیکھے تو ایک ہی جیسا دکھتا ہے، اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بہت چھپی ہوئی ہے، بہت دقتوں کے بعد آدمی پہچان پاتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دوسری ہوتی ہے،
اور گرمیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دوسری ہوتی ہے۔ سردیوں میں جو سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے وہ چھوٹا راستہ طے کرتا ہے، اس لیے دن مختصر ہوتا ہے، اور گرمیوں میں وہ طویل راستہ طے کرتا ہے، اس لیے اس کا دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پتہ تو بہت دیر سے لگتا ہے۔ چاند کے بارے میں ایسا نہیں ہے، وہ ہر آدمی کے مشاہدے میں ہے۔ جو دیکھنا چاہے چاند کو دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی کی نظر میں ہے۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، بے پڑھا آدمی بھی چاند دیکھ سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ آج 14 تاریخ ہے، یہ کہ آج پہلی رات کا چاند ہے، دوسری رات کا چاند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز آسانی سے لوگوں کی نظر میں آنے والی ہے اس کو بنیاد بنایا۔ مہینوں کو کیسے حساب لگاؤ گے تو چاند کے ذریعے سے لگا لو، ہر آدمی معلوم کر سکتا ہے۔ اور سورج کے ذریعے سے اگر یہ لگایا جاتا تو پھر آدمی محتاج ہو جاتا مشینوں کا، آدمی محتاج ہو جاتا دوسروں کا۔ اب جنگل بیابان میں رہنے والا کیسے پتہ چلائے گا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ اور چاند اگر اس کو نظر آ جائے تو وہ چاند کا سائز دیکھ کر، اس کا موٹاپا دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ کا چاند ہے۔ عربوں میں ہے رواج، آج بھی ہے، 14ویں کا چاند دیکھ کر اس کے گرد جو ہالہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہے۔ تو سورج کے بارے میں ہم متعین نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں تاریخ کا سورج ہے، چاند کے بارے میں یہ چیز ممکن ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کی جو بنیاد رکھی ہے وہ چاند پر رکھی۔ چاند کی تاریخیں اور چاند کے مہینے ہیں اسلام کے، جس کو قمری تاریخ کہتے ہیں، ہجری تاریخ کہتے ہیں، یہ اسلامی ہیں۔ اب باقی جو سورج سے متعلق عیسوی جو کیلنڈر ہمارے ہاں چلتا ہے وہ جائز تو ہے لیکن وہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام کے احکام عیسوی تاریخوں سے متعین نہیں ہو سکتے۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں ایک دن اور تاریخ متعین ہے کہ فلاں دن اور تاریخ کو ہی کرسمس منائی جائے، اس سے وہ انحراف نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سال رمضان کب شروع ہوا، اگلے سال اس کے کچھ آگے پیچھے شروع ہوتا ہے، تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، 10-12 دن کا فرق ہر مہینے ہر سال میں آنے لگتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ چاند ہی سے ممکن ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم چاند کے ذریعے سے اپنی تاریخوں کو متعین کرتے ہو اور حج کے مہینوں کا پتہ لگاتے ہو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، یعنی عید کی تیاری کرو۔ چاند ہی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ حج کب آنے والا ہے، چاند دیکھ کر ہی لوگ بتا دیتے ہیں کہ آج فلاں تاریخ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ چاند کے فائدوں کے بارے میں جواب دیا ہے، چاند کی حقیقت کے بارے میں جواب نہیں دیا کہ چاند کیوں چھوٹا ہوتا ہے۔ سائنٹیفک جواب نہیں دیا گیا بلکہ یہ شرعی جواب دیا گیا، اور یہ عام ضابطہ ہے۔ یہ عام ضابطہ ہے کہ چاند کے چڑھنے اور اترنے کی وجہ سے دنیا میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں اسلام سے ان کو کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے آپ پرانے زمانے کی جنتری اٹھائیں، یا آج بھی بہت سے شاید جنتریاں ایسی شائع ہوتی ہوں کہ جن میں شروع کے 14 دنوں کو بابرکت سمجھتے ہیں اور اترنے والے چاند کے جو ایام ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ نحس ہے، اور شروع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بابرکت ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ چاند کی پہلی 14 تاریخیں بابرکت ہوتی ہیں اور چاند کی بعد کی 14 تاریخیں اور 15 تاریخیں یہ نحوست والی ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اسلام نے چاند کے چڑھنے اترنے کو کسی خاص واقعے سے نہیں جوڑا ہے، بلکہ سورج گہن چاند گہن کے بارے میں بھی اسلام نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی حیات سے اس پر گہن نہیں لگتا۔ اب جو لوگوں میں غلط عقیدے پڑ گئے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے، اور غیر مسلم قوم کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک لمبا تعلق ہے، اس کی بنا پر بہت سے وہ رواج اور وہ چیزیں جو ان میں تھیں وہ ہمارے اندر آئی اور پھر وہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گئی۔ رواج سے روایت بنی اور روایت سے عقیدہ بنی۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، یسألونک عن اللہ، اللہ چاند کی حقیقت کے بارے میں سوال تھا، جواب میں حقیقت کا بیان نہیں آیا بلکہ جو چیز ضروری ہے اس کا جواب دے دیا۔ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کوئی استاذ اور پیر اور شیخ اگر اپنے مرید کے کسی سوال کا جواب صحیح نہ دے، یہ کہہ دے کہ اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیول سے اونچا سوال ہے، تو جواب نہ دے کر دوسرا جواب دینا بھی جائز ہے۔ یہاں وہ حدیث نہیں چلتی جس کے یہاں وہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں معلوم کیا جائے، من سئل عن علم وهو يعلمه، جس کے بارے میں وہ جانتا ہے لیکن جواب اگر اس نے نہیں دیا ہے، الجم بلجام ناری یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا بھی ہے، اس سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب وہ جانتا ہے اور پھر اس نے جواب نہ دیا ہو، تو پھر اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ شرعی جوابوں سے متعلق ہے، شریعت سے متعلق جو جواب ہے، حلال اور حرام سے متعلق جو سوال ہے، ورنہ جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں آدمی سوال کر لے جس کے بارے میں جواب نہیں دیا جاتا۔ آگے ہم پڑھیں گے ان 14 سوالوں میں سے کتنوں کے جواب اللہ نے وضاحت سے دیے اور کتنوں کے جواب کے بارے میں کہا کہ یہ جواب نہیں دیا جائے۔ آگے ایک سوال آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ لوگ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے۔ من امر ربی، یہ ہے روح کے بارے میں ہمارا علم۔ تو حقیقتوں کے پیچھے آدمی نہ پڑے بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے جن فوائد کا جاننا اس کے لیے اس کی طبیعت کے حساب سے ضروری ہے اس کو جان لے اور اس پر عمل کرے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، لا یعنی سوالات اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ایسا سوال کہ جس کی کوئی دنیاوی اور اخروی منفعت نہ ہو، یعنی جس جواب میں کوئی دنیا آخرت کا فائدہ نہ ہو، ایسا کوئی سوال آدمی نہ کرے۔ بلا ضرورت کے سوالات لوگ کر لیتے ہیں۔ سدرا کے درخت کی پتیاں کیسی تھیں؟ سدرا کا جو درخت تھا جہاں اللہ کے رسول اور جبرائیل علیحدہ ہوئے حضور آگے چڑھے عند سدرۃ المنتہا، تو اس کی پتیاں کیسی تھیں؟ پتہ نہیں کیسی تھی، اب کس کو معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے نکاح کیا تو کیسے کیا، اللہ عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک میں جن انبیاء کے واقعات جتنے بیان ہوئے بس اتنے ہی احادیث میں وضاحت ہے، مزید تفصیلات نہیں بیان کی گئی۔ وہ کون سی عورت ہے جس کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر نبی ہے؟ بتاؤ، کیوں بتائیں؟ اس سوال کا جواب اگر معلوم نہ ہو تو کیا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اس سوال کا کیا جواب تھا، تم نے واٹس ایپ پر جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ لا یعنی چیزوں سے بچنا اسلام کا مزاج ہے۔ غیر ضروری علم بھی آدمی حاصل نہ کرے، یعنی ایسا علم بھی حاصل نہ کرے جس کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو۔ اب کوئی بیٹھ کر یاد کر رہا ہے کوئی ایسی چیزیں علم حیات سے متعلق جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اب وہ یاد کرتا پرانی چیزیں جن کو دنیا میں ختم کر دیا گیا، اب اس پر کسی چیز کا مدار نہیں ہے، اب ان کے پیچھے آدمی پڑے، جادو کی پرانی تختیاں نکالنے پر پڑ جائے۔ اسی سے علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ دفینے جو زمین میں دفن ہوتے ہیں، جن کے بارے میں گھروں میں افواہ اڑتی ہے کہ اس گھر میں خزانہ ہے، ان کی چکر میں پڑنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا نہ ملنے سے انسان کا نہ دنیا کا کوئی نقصان بلکہ دنیاوی نقصانات زیادہ ہیں۔ عام طور پر ان دفینوں کے ساتھ محافظ جنات ہوتے ہیں۔ اب وہ عامل اگر دمدار ہوگا تو جنات سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھائی یہاں سے تو نکلنے تو بعد میں دیکھیں گے، اور اگر عامل کمزور ہو تو پھر معاملہ عامل کے ساتھ گھر والوں کا بھی بگڑ جاتا ہے۔ زندگی بھر کے لیے پاگل پن اور پریشانیاں، اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسے کام کرنے والے جو شروع ہی سے یعنی کہ غیر ضروری، ناجائز اور سفلی عملیات میں، سفلی عاملوں کے پاس آنے جانے والوں کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے حافظوں کو نہیں پیدا کرتا۔ کوئی حافظ بننے کو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی راستے سے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے دنیا میں کہ سفلیات کے نتیجے میں جہاں اللہ کے غیر کی عبادت پوجا ہو وہاں پھر اللہ کا علم اور اللہ کا قرآن داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھروں کے بچے عام طور پر مدارس میں جاتے تو ہیں لیکن پڑھ کر واپس نہیں نکلتے بلکہ درمیان ہی سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو لا یعنی چیزوں میں آدمی نہ پڑے۔ جتنا رزق اللہ نے دے دیا ہے وہ ملے گا، اس کا یقین رکھے، اس کے لیے جائز طریقے اختیار کر لے، حلال طریقوں سے رزق کمائے اور خوب کمائے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ناجائز طریقوں سے تھوڑا بھی آدمی کمائے تو اس کی اجازت نہیں۔ جائز طریقہ اختیار کیا جائے، خوب پیسہ کمایا جائے، شریعت ہمت افزائی کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ کماؤ اور امت پر خرچ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو، حلال ہو، جائز طریقہ ہو، تمہاری اپنی محنت ہو۔ آگے فرماتے ہیں
حج کے متعلق میں انشاءاللہ چونکہ مستقل عنوان آئے گا اگلے رکوع میں، ہم وہیں پر حج پر گفتگو کریں گے، یہاں اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ وہ رواج کیا تھا کہ جب کوئی احرام پہن لیتا حج کا یا عمرے کا، تو احرام پہننے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب احرام پہن لیا ہے، اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اگرچہ کہ شرک ہوتا تھا لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، احرام پہنتے تھے، اور فضیلت کے طور پر کبھی ننگا طواف کر لیتے تھے، یہ بھی ایک بیماری تھی۔ اور احرام بھی پہنتے تھے، مینا بھی جاتے تھے، جمرات تو جاتے تھے، لیکن مرضی ان کی اگر ہوتی، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ مینا میں قیام کرتے تھے، عرفات جاتے تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے تھے، بت بھی اپنے گھروں میں انہوں نے پال رکھے تھے۔ تو ان کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ احرام پہن لیتے، گھر سے نکل گئے عمرے کی نیت سے مثال کے طور پر، اب ان کو اگر ضرورت پیش آئے دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو دروازہ ہم حالت احرام میں آنے سے پہلے چلنے پھرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ہم گناہ گار ہونے کی حیثیت سے اس دروازے سے آئے گئے، لہٰذا وہ دروازہ بھی گنہگار ہو گیا، دروازہ بھی منحوس ہو گیا، لہٰذا اب میں احرام پہن کر اس گناہ گار دروازے سے داخل نہیں ہوں گا، بلکہ اب کہاں سے جاؤں گا؟ پیچھے سے دیوار کود کر جاتے تھے، پیچھے سے دیوار کود کر، یہی ہوتا ہے جب آدمی اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے تو اسی طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں وہ شریعت اور دین سمجھنے لگتا ہے۔ اوٹ پٹانگ ہے اور کیا ہے، دیوار کود کر۔ اور بعض لوگ علامہ قرطبی نے نقل کیا کہ وہ نقب لگا کر جاتے تھے، دروازہ پھوڑ دیتے تھے پیچھے سے اور اس میں سے جاتے تھے، اور عام طور پر پیچھے صحن ہوتا تھا، اس صحن میں جاتے اور وہیں سے اپنی ضرورت کا کام کروا لیتے اور واپس آ جاتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ ان میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ عرب جب احرام کی حالت میں ہوتے تو کسی چھت کے نیچے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب احرام اترنے تک ہم کو کسی سائے میں آنا نہیں ہے، اسی طرح چلنا ہے۔ تو یہ عربوں کا جو مزاج تھا، یہ مدینے میں بھی بعض انصار کے اندر یہ چیز پائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب حدیبیہ کا احرام باندھا، عمرے کی نیت سے آپ تشریف لے گئے، تو وہاں آپ اپنے خیمے میں جب داخل ہو رہے تھے تو صحابہ نے کہا کہ احرام کی حالت میں حضور خیمے میں چلے گئے۔ پیچھے سے ایک انصاری صحابی بھی داخل ہو گئے، حضور پر تو اعتراض ان لوگوں نے نہیں کیا، صحابی پر اعتراض کیا کہ حضور کا معاملہ تو ٹھیک ہے، وہی آئی ہوں گی، گئے ہوں گے، تم کیوں گئے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس طرح نہیں جانا چاہیے؟ تو انہوں نے یا رسول اللہ شکایت لگا دی، یا رسول اللہ اس طرح کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، اچھا بتا تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گئے تو میں بھی آ گیا، اتباع میں آ گیا۔ تو حضور نے کہا تو صحیح ہے، سب غلط ہے۔ حضور نے نصیحت فرمائی کہ نہیں، یہ غیر ضروری چیزیں اپنے اوپر۔ ایک صاحب تھے انصار میں، اللہ کے رسول انصاری کسی انصاری صحابی کے گھر گئے، وہاں آپ نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے۔ حضور نے پوچھا وہ کیوں کھڑے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ روزے دار ہیں، اور روزے دار ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں اور چھاؤں میں اور سایہ میں نہیں آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی لغو اور بیکار قسمیں کھا کر اپنے روزے خراب نہ کرو، بلا لاؤ ان کو۔ تو یہ لا یعنی چیزیں ان کے اندر تھیں۔ قرآن نے ایک خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا ہے، کہا، اور اس کو بڑی نیکی کا کام سمجھتے تھے، یعنی احرام کی حالت میں دروازے سے داخل نہ ہونے کو نیکی سمجھتے تھے، اور پیچھے کے دروازے سے داخل ہونے کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، اور سامنے سے اگر کوئی داخل ہو جاتا تو اس کو گناہ گار سمجھتے تھے، تمہارے روزے کے خلاف ہے، تمہارے حج کے خلاف ہے، تمہارے عمرے کے خلاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پیچھے کے راستے سے آؤ، یہ کون سی نیکی ہے؟ اس میں نیکی کا کیا تصور؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تقویٰ ہے، اصل نیکی تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی پیچھے کے راستے سے آنے میں نہیں ہے، تقوی میں نیکی ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو بھلے کتنی اچھی لگے،
دین سمجھ کر اختیار کیا جائے تو اس میں خیر نہیں ہے، اس میں نیکی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ رسم و رواج کو دین سمجھ لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ کرنے پر ثواب ہوگا، نہ کرنے پر گناہ ہوگا، یہی تو بدعت ہے۔ اپنے ذہن سے ایک چیز بنا لی اور خوب اچھی ہے، بہترین ہے، بڑے کام کی لگتی ہے اور بڑے فوائد اس کے اندر ہیں، اور اس کے کرتے ہوئے آدمی یہ سمجھے کہ یہ کرتا ہوں تو اس پر ثواب ملتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب کی امید صرف ان چیزوں پر لگائی جائے گی جن چیزوں کو نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ روز مرہ کی مثال میں سمجھو، کہا کہ ایک قانون کی کتاب شائع کرنے والے پرنٹنگ پریس اگر وہ تمام دفعات کے نیچے ایک دفعہ اپنی طرف سے داخل کر دے جو ایسی ہو کہ ان دفعات میں سے کسی پر اس کی زد نہ پڑتی ہو، اور وہ دفعہ انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، حکمرانوں کے لیے بہت اچھی ہو، تو کیا دنیا کا قانون اور دنیا کے ممالک کا قانون ان کو اس دفعہ کے داخل کرنے کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا، کہے گا کہ اچھی تو ہے لیکن تم نے ہماری اجازت کے بغیر اور ہمارے قانون میں اضافہ کیسے کیا؟ تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب دنیا کے کسی قانون میں اپنی طرف سے کسی شق اور کسی دفعہ کی اجازت نہیں، اضافہ نہیں ہو سکتا، تو شریعت کے قانون میں کیسے اضافہ کیا جائے کہ یہ کام بھی ثواب کا ہے اور یہ کام بھی ثواب کا ہے؟ شریعت کی کتاب اور قانون کی کتاب تو یہ ہے، اس میں جو چیزیں ثواب کی ہیں وہی ثواب کی ہیں، اور اس کے تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی، تو وہ نبی نے جن چیزوں کو ثواب کی چیز بتایا بس اسی میں ثواب ہوگا، اس سے ہٹ کر کسی چیز میں ثواب نہیں ہوگا، بظاہر ہمیں وہ کتنی ہی اچھی نظر آئے۔ جیسے صدقہ حلال مال سے جائز ہے، حرام مال سے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی افسر، سرکاری ملازم وہ رشوت لیتا ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ میں رشوت لوں گا، غریبوں میں تقسیم کروں، تو دیکھنے میں اور سننے میں تو اچھا لگتا ہے، سننے میں تو اچھا لگتا ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہوگا، لیکن شریعت کی نظر میں اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ عذاب کا اور گناہ کا سبب بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے اچھا ہے کسی غریب بیوہ کی مدد کی جائے، تو دیکھیے سننے میں کتنا اچھا جملہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی ترغیب دی جا رہی، نہیں، حج اور عمرے کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ حج اور عمرہ کرنا مستقل عبادت ہے، غربا کی مدد کرنا مستقل کام ہے، تو اس کے لیے اس کو گھٹانا یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، آج یہ بیماری بہت عام ہے، اپنی عقل سے لوگ دین میں نئی چیزیں داخل کر کے اس کے فوائد بتاتے ہیں، اس کی چیزیں سناتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب وہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہو۔ اگر شریعت کی نگاہ میں وہ صحیح نہیں ہے، ہماری نظروں میں بھلے لاکھ اچھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیچھے کے دروازے سے آنے کو ثواب کی چیز سمجھا، اور جو جائز راستہ تھا سامنے سے داخل ہونے میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اس کو زبردستی گناہگار بنا دیا، زبردستی گناہگار بنا دیا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اپنے ذہن سے بنا لیا۔ جیسے بہت سی چیزیں اغلاط العوام کے نام سے حضرت اقدس تھانوی نے کتاب ہی جمع کر دی، اغلاط العوام، عوام کی عام غلطیاں کیا کیا ہیں، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت سی چیزیں حضرت نے بہشتی زیور میں بھی نقل کی کہ کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کی طرف سے، کیا کیا برائیاں آتی ہیں، اور ہمارے اپنے معاشرے میں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ دین سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں اور شریعت کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ اس میں کوئی ثواب اور کوئی گناہ رکھا ہی نہیں۔ رات کو جھاڑو دینا جائز ہے یا کیا ہوگا؟ رات کو جھاڑو دینے سے غربت آتی ہے، یہ ایک چیز چلتی ہے، حالانکہ رات کو جھاڑو دینا تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، بستر صاف جھٹک کر سو جاؤ، جھاڑو دو، صفائی کا حکم ہے، وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہیں شریعت میں کہ جو شریعت کی رہنمائی میں آدمی کرے، یہ ہے کہ شریعت کی رہنمائی میں آدمی بچے۔ جیسے چہار شنبے کا جو دن ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی بعض روایات اور تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن
بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، مکروہ ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنا گندا ہے، اتنے بال اس کے بڑھ گئے ہیں کہ وہ 40 دن تک اس نے نہیں کاٹے، اب وہ گناہ کے درجے میں داخل ہو رہا ہے، اب وہ 40واں دن اس کا چہارشنبے کا آ رہا ہو، تو اب شریعت کہتی ہے کہ وہ مکروہ ختم ہو گیا، مکروہ کے چکر میں حرام میں داخل ہو جائے گا، اب تو اس کا استعمال کرے، اس کو صاف کر لے، ناخن بنا لے، بال بنا لے۔ تو شریعت نے اتنی لچک رکھی ہے، لیکن ہم اپنے ذہن سے یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ ہمیشہ بعض لوگ مچھلی، وہ آدھی معلومات ستاتے ہیں لوگوں کو، مچھلی بالکل نہیں کھا رہے، کیوں جی؟ مچھلی بنی اسرائیل پر حرام تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے مچھی کھائی تو اللہ نے بندر بنا دیے، اس کے ویڈیوز بھی چلنے لگے، بندر بھی نظر آ گئے۔ وہ بنی اسرائیل کے بندر جن کو اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، وہ اسی نسل میں 3 دن میں سب ختم ہو گئے۔ اب وہ 3 دنوں میں کون سا ویڈیوگرافر تھا جس نے ریکارڈ بھی کیا اور پھر آج سوشل میڈیا پر اس کو عام کیا جا رہا؟ قولوا قردۃ خاسئین، جس کو قرآن میں کہا گیا۔ تو اب بعض لوگ مچھلی اپنی طرف سے، دیکھیے شریعت میں اگر کوئی طبعی طور پر، یعنی اس کے مزاج کے حساب سے وہ کوئی چیز نہیں کھاتا تو اس کو حرام کرنا نہیں کہتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، اب میں نہیں کھاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جسم کا حق ہے، اس کو لذت پہنچاؤ، اس کو غذا پہنچاؤ، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ گھوڑ پھوڑ جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیش کیا گیا پکا کر۔ حضور بھی تشریف فرماتے ہیں، حضرت خالد وغیرہ بھی بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ضبن، گھوڑ پھوڑ ہے۔ تو فرمایا کہ تم کھاؤ، میں نہیں کھاتا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہ پلیٹ اٹھائی، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے، میں نہیں کھاتا، میری طبیعت نہیں چاہتی۔ حضرت خالد نے استعمال فرما لیا۔ اب بتائیں، حضرت خالد بن ولید کھا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو کوئی امت کا مفتی یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے پسند نہیں کیا لہذا مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن حرام کا حکم اس پر نہیں لگایا جاتا۔ جھینگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر میں صرف مچھلی جائز ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی جانور سمندر کا حلال نہیں ہے۔ جھینگا مچھلی نہیں ہوتا بلکہ وہ کیڑا ہے۔ اب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمارے بھی لوگ کھاتے ہیں، اپنے بھی لوگ، باضابطہ دعوتیں اور دعوتوں میں اس کو پیش کیا جانے لگا، اس کی بریانیاں بننے لگی۔ تو شریعت نے جو حدود بتائے ہیں ان حدود میں آدمی رہے، استعمال کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر یہی صورتحال ہوگی، جو چیزیں نہ کھائی جانے والی ہیں اس کو زبردستی کھائیں گے، اور جو چیزیں کھائی جانے والی ہیں اس کو کسی وجہ سے حرام کر دیں گے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا کہ دروازوں سے داخل ہو، سیدھا دروازوں سے داخل ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے اصل دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں علماء نے ایک بات اور کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب تو وہ ہے کہ دور جاہلیت کی ایک برائی کا خاتمہ کرنا تھا کہ احرام پہن کر اپنے گھر میں آؤ تو بالکل اپنے مین ڈور سے آ جا سکتے ہو، پیچھے کی دیوار پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پیچھے کے راستے سے آنا غیر ضروری ہے، سامنے کا دروازہ ہونے کے باوجود اگرچہ کہ پیچھے کے راستے سے دیوار کود کر آنا بھی اپنے گھر میں جائز ہے، اپنے گھر میں دیوار پیچھے کی کود کر آنا بھی اپنے گھر میں نے اس لیے کہا کہ کہیں دوسروں کے گھر کی دیواریں نہ کودنے لگیں، اپنے گھر میں پیچھے کے دروازے سے ہو یا پیچھے کی دیوار سے داخل ہو، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ اب ان لوگوں نے جو چیز جائز تو ہے اس کو ثواب کی چیز بنا لیا، تو علماء نے فرمایا کہ ہر مباح کام کرنا ضروری نہیں، ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا جائز ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول نکالا علماء نے کہ ہر جائز کام، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن کرنے کی ہمت اور صلاحیت اور شریعت میں اس کی ہمت افزائی بھی ہو، اور اگر نہیں تو اتنا کم از کم خیال کیا جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہو، یہ لازم ہے، یہ تقویٰ ہے۔
ناجائز کام آدمی ہرگز نہ کرے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ان سارے جھمیلوں میں نہ پڑو، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، یہ اصل کامیابی ہے۔ دروازے میں سامنے سے داخل ہو یا پیچھے سے داخل ہو احرام پہن کر یہ نہیں کرنا چاہیے اور فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی چلتی ہے چیزیں، محرم آ گیا 10 تو کیا کیا بنانے لگتے ہیں، شربتیں بننے لگتی ہیں اور یہ دعوتیں ہونے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہم نے اپنے سر پر ڈال لی ہیں۔ کوئی بیچارہ کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو تو اس کے گھر پر چونا ڈلوایا جاتا ہے، کھانا کھلوایا جاتا ہے، 3 دن کا ایک کھانا، 10 دن کا ایک کھانا، 40 دن کا ایک کھانا، سالانہ ایک کھانا، یہ غیر ضروری چیزیں اپنے سر پر ڈالنا ہے۔ اس کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اس کو آدمی پوری کرے، لا یعنی چیزوں سے بچے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ شریعت نے غیر ضروری سوالات کی ہمت افزائی نہیں کی، بلکہ صحیح اور درست سوال کو اچھا اور اعلیٰ علم بھی قرار دیا ہے۔ لا یعنی سوال کی کوئی ہمت افزائی نہیں کی، سوال آتا تھا تو اس سے متعلق حقیقی جواب بھی دیا جاتا، اور اگر کوئی سوال غیر ضروری ہوتا تو اس کو بدل کر جواب دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی آج اجازت دی ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بڑا سوال کر لے تو اس کو بعینہ ہی وہ جواب نہ دے کر کوئی دوسرا جواب دیں، یہ بھی مزاج شریعت کے بالکل موافق ہے، اس کے بالکل مناسب ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لا یعنی چیزوں میں پڑھنے، لا یعنی سوالات کے کرنے اور لا یعنی امور میں اپنی زندگی خرچ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت